آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم نے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں آج سورہ نساء کی آیت نمبر 65 کی تلاوت کی ہے۔ اس سے قبل کی کئی نشستوں میں ہم تسلسل کے ساتھ پہلی دو آیتیں، آیت نمبر 63 اور آیت نمبر 64 پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور خاص طور پر اس سے پہلے جو آیت کریمہ گزری ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آیت کریمہ کے اس حصے پر اور اس کے پہلے حصے پر، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان پر ہم الگ الگ تفصیل کے ساتھ روشنی ڈال چکے ہیں، اور اس کے مختلف تفسیری پہلوؤں پر اور علمی گوشوں پر اور اس کے شرعی اور حکمی تفصیلات اور جزیات پر ہم نے بات کر لی ہے۔ آج ہم آیت نمبر 65 اس پر گفتگو کر رہے ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فلا وربک، اور ایسا ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یعنی جو یہ منافقین سوچتے ہیں کہ ہم ایمان کا دعویٰ بھی کریں اور اطاعت و اتباع رسول سے اور حکم رسول کی حجیت سے انکار بھی کر لیں تو پھر بھی شاید ہم مومن بن جائیں گے، فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ ان کا زعم باطل ہے۔ اس کو رد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، فرمایا فلا وربک، اور آپ کے رب کی قسم میرے حبیب، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، لوگ اس وقت تک ایماندار ہی نہیں ہو سکتے، وہ مومن کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کی ذات گرامی کو حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، یعنی آپ کی حکمیت، آپ کی حکومت، آپ کی حاکمیت اور اس کی حجیت پر
کامل ایمان اور یقین پیدا نہ کر لیں فیما شجر بینہم، اپنے درمیان تمام تر اختلافات، نزاعات میں، جھگڑوں میں، ڈسپیوٹس میں، جو بھی ان کے اندر پیدا ہوں، ان تمام معاملات میں آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے کو آخری، حتمی اور قطعی طور پر حجت نہ مان لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر آپ جو فیصلہ فرمائیں اور آپ جو حکم صادر فرمائیں ان کے کسی بھی معاملے پر، کسی بھی ڈسپیوٹ پر، کسی بھی قضیہ پر، تو آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے پر وہ اپنے دل و جان میں، اپنی طبیعتوں میں، اپنے ذہنوں میں، اپنے من میں کوئی تنگی اور کوئی بوجھ بھی محسوس نہ کریں، یعنی شرح صدر کے ساتھ آپ کے فیصلے کو ان کے دل اور ان کی طبیعتیں قبول کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اس طرح اس فیصلے اور آپ کے حکم کے سامنے جھک جائیں، اسے تسلیم کر لیں، سراپا طاعت و انقیاد بن جائیں، سراپا تسلیم و تعمیل بن جائیں، جیسے کسی حکم کو بدل و جاں اور بظاہر و باطن تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے، اس پر ہم 3-4 اینگلز سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابتداً تو میں اس کا شان نزول بیان کروں گا، اور اس آیت کی ضروری حد تک تفسیر مکمل کرنے کے بعد خود شان نزول کے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ شان نزول ہوتا کیا ہے، چونکہ شان نزول کے تصور پر بہت سے مغالطے پائے جاتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، اور بعض اہل فکر و نظر نے، جیسا کہ میں کہتا ہوں، حکم رسول سے گریز اختیار کرنے اور احکام قرآنی کی فرضیت اور وجوب سے جان چھڑانے کے لیے شان نزول کو بھی ایک غلط رنگ دے دیا ہے، اس کا ایک غلط معنی اسے پہنا دیا ہے، اور اس کے ذریعے آج کے دور میں احکام قرآن کی فرضیت اور احکام رسالت کی حجیت سے انکار کا اور فرار کا ایک راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، غلط توجیہ کرتے ہیں، اس تصور کو مسخ کرتے ہیں۔ لہذا شان نزول کیا ہے اس پر بھی گفتگو کروں گا، مگر اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر جو اس آیت کریمہ میں جس انداز سے قسم کھائی گئی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور پھر ایمان کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں کہ مومن نہیں ہو سکتے اگر آپ کی حکمیت اور حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیں، تو پھر مومن ہونے کی شرائط کیا ہیں اس آیت کریمہ میں، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو اس طرح ہم کم و بیش 4 مختلف جہتوں سے اس آیہ کریمہ پر انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے۔ پہلے تو اختصار کے ساتھ اس کے شان نزول پر بات کرتے ہیں، تاکہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی کس پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا حکم جب پس منظر سامنے آتا ہے تو حکم کی اہمیت، حکم کی خصوصیت، حکم کا ریلیونس اور آئندہ کے لیے اس حکم کا اطلاق، امپلیکیشن، وہ اظہر من الشمس ہو جاتی، اور یہی دراصل حکمت اور افادیت ہے شان نزول کو، آیات کے شان نزول کو جاننے کی۔ مگر بدقسمتی کہ شان نزول کو آج کے دور میں بعض کج فہم لوگ احکام قرآنی اور احکام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس دور تک محدود کر دینے اور آپ کی حیات ظاہری اور عہد صحابہ و تابعین کا وہ جو زمانہ تھا اس تک اس حکم کو خاص کر دینے، اور آج کے بدلے ہوئے حالات کے لیے ان آیات کے حکم سے یا ان احادیث کے حکم سے جان چھڑا لینے کے لیے ایک باطل فکر نکال لی ہے، اخذ کر لی ہے۔ تو اس پر گفتگو کریں گے کہ شان نزول حقیقت میں کیا ہوتا ہے۔
تو اس آیت کریمہ کے سبب نزول اور شان نزول پر دو قول پائے جاتے ہیں۔ تمام ائمہ تفسیر کو جب آپ اٹھا کے دیکھیں تو کس پس منظر میں، تاریخی پس منظر میں اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو ہم سبب نزول اور شان نزول کہتے ہیں، وہ دو قول ہیں۔ پہلا قول تو ہے جسے حضرت عطا نے روایت کیا ہے، حضرت مجاہد نے روایت کیا ہے اور امام شعبی نے روایت کیا ہے، اور اس کے ریفرنسز پھر آگے چل کے میں دوں گا، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، حافظ ابن کثیر نے بھی اس کی روایت کی، تمام ائمہ، امام قرطبی اور امام فخر الدین رازی اور امام جلال الدین سیوطی، سب نے پھر اس قول کی اور اس کے اوپر ان احادیث کی اور ان روایات کی تخریج کی ہے۔ پہلے قول کے مطابق یہ آیت کریمہ ایک منافق اور ایک یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا تھا، ایک منافق اور یہودی کے درمیان، اور اس ضمن میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فیصلے کے لیے آئے، اور چلتے چلتے پھر فیصلہ اس منافق نے نہیں مانا، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف گئے، پھر ان کا فیصلہ بھی وہی ہوا، نہیں مانا، پھر سیدنا فاروق اعظم کی طرف گئے۔ اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں پورے ریفرنس کے ساتھ، اور حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے بیان کرتا ہوں، اور علامہ ابن تیمیہ کی الصارم المسلول سے بیان کرتا ہوں۔ تاہم یہ اس کا قول اول ہے کہ یہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک جھگڑا ہوا، اور وہ اپنا کیس لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، اور چلتے چلتے پھر سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے۔ کیوں گئے یہ آگے بیان کرتے ہیں۔ تو بعض ائمہ تفسیر نے یہ کہا کہ یہ آیت اس پس منظر میں، اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ دوسرا قول جس کو امام بخاری نے بھی روایت کیا ہے اپنی صحیح بخاری میں، اور کتاب التفسیر سورۃ النساء میں فلا وربک لا یؤمنون کے تحت امام مسلم نے بھی روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں، اور باب وجوب اتباعہ، حضور علیہ السلام کی سیرت اور سنت اور حدیث کی اور حکم کی اتباع کے واجب ہونے کے بیان میں، باب میں۔ امام ابو داود نے بھی، امام ترمذی نے بھی، امام ابن ماجہ نے، امام نسائی نے، امام ابن حبان نے، امام احمد نے، امام ابن جریر طبری نے، امام بغوی نے، امام بہقی نے، ان سب نے روایت کیا ہے اس قول کو دوسرا، اور وہ یہ کہ یہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اور ایک انصاری شخص کا درمیان میں کسی مسئلے پر، وہ پانی جو کھیتی باڑی کے لیے پانی لگتا ہے ندیوں سے، تو جو اریگیشن ہے، جو پانی دیا جاتا ہے، اس پانی کے مسئلے پر ان دو کے درمیان ایک اختلاف ہوا، اور وہ اپنا فیصلہ لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور وہ فیصلہ حضور علیہ السلام نے حضرت زبیر بن العوام کے حق میں کیا۔ انصاری کے چونکہ خلاف ہوا تو اس کی طبیعت کو وہ فیصلہ گوارا نہیں ہوا، قبول نہیں ہوا۔ تو دوسرے قول کے مطابق یہ آیت کریمہ اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اب میں ترتیب کے ساتھ دونوں واقعات کو بیان کرتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر نے جو روایت کیا ہے وہ امام ابن ابی حاتم سے بھی روایت کیا ہے، اور عبداللہ بن لہیحہ کے طریق سے جو وہ ابو الاسود سے روایت کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ دو شخص، جن میں نے عرض کیا کہ ایک یہودی تھا اور ایک منافق تھا، ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا کسی مسئلہ پر، اور وہ فیصلے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ فیصلہ جب دونوں کی سماعت کی تو اس کیس میں یہودی حق پر تھا، آپ نے وہ فیصلہ اس یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب نتیجتاً جب یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تو دوسرا شخص منافق تھا، اس منافق کو وہ فیصلہ گوارا نہیں ہوا،
اس کو اس فیصلے سے اتفاق نہیں ہوا۔ اس نے پوچھا اس کے ساتھی نے، فما ترید، تم فیصلہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ تم نے قبول نہیں کیا تو اب کیا چاہتے ہو؟ قال ان نذهب الى ابی بکر الصدیق فذهب الیہ، وہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کے پاس جائیں، پر دونوں ان کے پاس چلے گئے۔ فقال الذی قضی لہ، جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا، جب وہ سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے تو اس نے آپ کو بتایا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ کیس آپ کے پاس اس کے کہنے پر آیا ہوں۔ قد اختصمنا الی النبی فقضى علی، تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اپنا ڈسپیوٹ لے کر گئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے میرے حق میں وفی روایت فقضى علی، اس کے خلاف فیصلہ آلریڈی کر دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیس کی سماعت نہیں کی اور فرمایا کہ جو فیصلہ آقا علیہ السلام نے کر دیا ہے وہی فیصلہ ہے، میرا بھی وہی فیصلہ ہے، میں اس کے علاوہ کوئی سماعت نہیں کر سکتا۔ تو اس نے پھر کہا کہ میں ان کا یہ فیصلہ بھی قبول نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو کہا کہ چلو اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں، کہ جب وہ امام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو اس شخص نے پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جا کے یہی بات بتائی کہ ہم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے تھے اور آقا علیہ السلام نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا ہے۔ صرف اتنا بتایا کہ آقا علیہ السلام نے یہ فیصلہ میرے حق میں کیا، اس کے خلاف اگر اس نے قبول نہیں کیا آقا علیہ السلام کا فیصلہ، اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو رکو حتیٰ اخرج الیکما، رکو، آپ گھر چلے گئے، فرمایا میرے واپس آنے تک رکنا۔ تو وہ واپس باہر تشریف لائے، فخرج الیہما مشتملا علی سیفہ فضرب الذی قال ردنا الی عمر فقتلہ وادبر الآخر فارا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی، اور جس نے کہا تھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول نہیں، ہم اپنا فیصلہ عمر کے پاس جا کے لیتے ہیں، آپ نے تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ جب اس کا سر قلم کر دیا، اسے قتل کر دیا، تو دوسرا شخص جس کے حق میں فیصلہ تھا وہ ویسے ہی خوف زدہ ہو کے دوڑ گیا۔ اس کو خیال گزرا کہ کہیں مجھے ہی نہ مار دیں ساتھ، وہ دوڑ گیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچا اور عرض کیا، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل عمر واللہ صاحبی، خدا کی قسم عمر نے میرے اس ساتھی کو جو مقدمے میں ایک فریق تھا اور اس نے آپ کا فیصلہ قبول نہیں کیا، اس کو قتل کر دیا ہے، اور اگر میں بھاگ کے نہ آ جاتا تو لقاتلنی، وہ مجھے بھی قتل کر دیتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما کنت اظن ان یجتری عمر علی قتل مؤمن، آپ نے فرمایا کہ میں قطعی طور پہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ حضرت عمر کسی مومن کو قتل کر دیتے۔ گویا آپ نے اس امر کی تصدیق فرما دی کہ جس کو قتل کر دیا، چونکہ میرے فیصلے کو اس نے رد کیا تھا، میرے حکم کی حجیت کو قبول نہیں کیا تھا، سر تسلیم خم نہیں کیا تھا، میری اطاعت سے سری انکار کر دیا تھا، تو تم دوڑ کے آ گئے ہو، گھبراؤ نہیں، اس کو تو قتل کیا، مگر یہ جو تمہارا خیال ہے کہ اگر تم نہ دوڑتے تو شاید تمہیں بھی قتل کر دیتے، تم نے تو فیصلہ قبول کیا، تو قطعی طور پہ عمر کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، فَأَنزَلَ اللَّهُ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ آپ کے رب کی قسم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم، جب تک لوگ آپ کو اپنے ڈسپیوٹس میں، اپنے نزاعات میں، اپنے معاملات میں حتمی حکم اور حاکم تسلیم نہ کر لیں، اور آپ کے حکم اور آپ کے فیصلے کے سامنے، اس کی حجیت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کر دیں، اور آپ کے حکم کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اگر عمر نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس لیے کہ وہ مرتد ہو گیا تھا، آپ کی اطاعت کو رد کر کے وہ مرتد ہو گیا تھا، اگر وہ دعوی ایمان کرتا بھی تھا تو مرتد ہو گیا تھا، اور اگر اس کے دل میں نفاق اور کفر تھا
اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، تو چونکہ آپ کے حکم کو اس نے رد کر دیا، سو وہ مومن ہی نہیں تھا۔ تو اس شخص کا جو خون تھا وہ آقا علیہ السلام نے وہ بھی معاف کر دیا، یعنی اس کا قتل ہونا اس کو سرٹیفائی کر دیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو، اور اس کے قتل سے اس کو بری کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس واقعہ پر۔ اب اس پر علامہ ابن تیمیہ کو یہاں پر میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو حافظ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر سے، مگر میں نے دیگر تمام کتب کے ریفرنسز دے دیے۔ اب علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس آیت کریمہ کے شان نزول میں باب قائم کر کے، پورا الصارم المسلول میں باب قائم کر کے اپنے طریق سے علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر احتجاج اور استناد کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق نے اس شخص کو قتل کر دیا، لا یردا قضاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو حضور کا حکم قبول نہیں ہے، فاروق اعظم نے اس کو قتل کر دیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس امر کی تائید امام ابو اسحاق ابراہیم بن عبد الرحمن بن ابراہیم ابن دخیم کی اس روایت سے ملتا ہے، اس کی تائید کہ جب دو آدمی جن کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے، تو جس شخص کے خلاف فیصلہ ہوا اس نے کہا لا اردا، میں حضور کے فیصلے سے راضی نہیں ہوں، حکم رسول کو نہیں مانتا۔ تب وہ سیدنا ابو بکر صدیق کے پاس گئے، انہوں نے بھی فرمایا کہ جو آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا اس کے بعد کوئی اور فیصلہ نہیں۔ پھر بھی وہ راضی نہیں ہوا، اس نے کہا کہ ہم عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، فاتیاہ، پھر وہ ان کے پاس گئے، اور ان کو جب بتایا گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا فداخل عمر منزلہ فخرج والسیف فی یدہ قد صلہ فضرب بہ رأس الذی ابى ان یرضى فقتلہ۔ آپ گھر سے تلوار لے کے نکلے، اس کو تیز کیا اور اس شخص کی گردن اڑا دی جس نے حکم رسول کی حجیت کا انکار کیا تھا، اس کو قتل کر دیا، اور ان کے قتل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اے میرے محبوب لوگوں کو یہ اعلان کر دیں اور لوگوں کو اس بات سے آگاہ کر دیں کہ کوئی یہ گمان نہ کرے معاذ اللہ کہ عمر نے کسی مومن کو قتل کر دیا ہے، کسی مومن کا سر قلم کر دیا ہے۔ ایک تو سیدنا فاروق اعظم کے اس عمل کی توثیق کر دی گئی اور انہیں اس کے خون سے بری کر دیا گیا اور ان کے عمل کی تصدیق کر دی گئی، اور ساتھ مومن کون ہے اور ایمان کلمہ پڑھ کر پھر جانے والا، مرتد ہو جانے والا کون ہے، اس امر کی توضیح اور وضاحت کر دی گئی کہ آپ کے رب کی قسم، جو شخص کلمہ پڑھتا ہے، مومن ہونے کا اعلان کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آقا علیہ السلام کو امتی ہوں، اور آپ کے حکم کو حجت نہیں مانتا، آپ کے فیصلے کو اپنے اوپر فرض اور واجب تسلیم نہیں کرتا، آپ کی حکمیت اور حاکمیت پر ایمان نہیں رکھتا، اور اپنے ڈسپیوٹس میں آپ کے فیصلے کو آخری اتھارٹی نہیں سمجھتا، پھر اپنی رائے اور اپنی اختیار اور اپنی جو آپشنز ہیں اس کو کھلا رکھتا ہے، تو آپ کے رب کی قسم وہ شخص مومن ہے ہی نہیں۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد اپنا اختیار رکھا آپ کے حکم کے بعد، تو وہ شخص مرتد اور خارج از اسلام ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے دوسری روایت جو ابن دحیم کی، جس کو الجوزجانی نے روایت کیا ابو الاسود کے طریق سے، اور انہوں نے پھر آگے چل کے حضرت عروہ بن زبیر کی روایت ہے، عروہ بن زبیر بن عوام کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں اس میں یہ لفظ کیا کہ وہ شخص دوڑ کر آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں دوڑ کے نہ آتا تو مجھے ڈر اور خوف تھا کہ شاید کہیں مجھے ہی نہ قتل کر دیتے۔ اس پر آقا علیہ السلام نے پہلے فرمایا، اور حضور کے اس فرمان کی توثیق میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، تو گویا دو توثیقات بن گئیں، ایک سیدنا فاروق اعظم کا اس منافق کو، حضور کے حکم کی حجیت کے منکر کو قتل کرنا، اور دوسرا اس شخص کا یہ ڈر کہ شاید مجھے بھی قتل کر دیتے، اس پر آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ما کنت اظن ان عمر یجتری علی قتل مومن، میں یہ گمان ہی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ عمر کسی بھی مومن کے قتل کی جرت کرے گا یا خیال کرے گا، جسارت کرے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ جملہ فرمایا، یعنی جس کو مارا
وہ مومن نہیں تھا، وہ مرتد تھا، اور کسی مومن پہ عمر کی تلوار نہیں وارد ہوگی۔ فانزل اللہ تعالیٰ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو آپ کو حکم اور حاکم تسلیم نہیں کرتا مطلقاً وجوباً تو وہ تو مومن ہی نہیں ہے۔ فبرأ اللہ عمر من قتلہ، علامہ ابن تیمیہ روایت کرتے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو اس کے قتل سے بھی بری کر دیا۔ یہ تو ایک واقعہ ہے اس کی شان نزول میں۔ دوسرا واقعہ جس کا میں نے ذکر کیا اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے طریق سے ان سے روایت ہوئی، اور وہ ان کے صاحبزادے حضرت عروہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، جس کو بخاری، مسلم، ترمذی اپنی کتب تفسیر میں اور دیگر کتب میں روایت کیا واقعہ کا۔ اب یہ میں بعد میں بیان کروں گا کہ یہ جو مختلف روایت کرتے ہیں کہ فلاں کے واقعہ میں روایت ہوئی، فلاں واقعہ میں یہ آیت نازل ہوئی، فلاں واقعہ کے باب میں یا کہ یہ آیت نازل ہوئی، تو سبب نزول جو مختلف آتے ہیں یہ مختلف کیوں آتے ہیں، ان میں تضاد اور تعارض نہیں ہوتا۔ اسے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بعد ایک الگ موضوع کے طور پر متصلاً شاید اس نشست میں یا ممکن ہے اگلی نشست میں میں تفصیل سے روشنی ڈالوں گا تاکہ یہ ایک علمی مغالطہ دور کر دیا جائے۔ مختلف شان نزول اور مختلف اسباب نزول کا کسی ایک آیت کے ضمن میں نازل ہونا، اس میں کوئی تضاد، کوئی تعارض، کوئی تنافی نہیں ہوتی، یاد رکھ لیں، اس میں کوئی کلیش نہیں ہوتا، کنٹرڈکشن نہیں ہوتی۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا۔ مگر دوسرا واقعہ سن لیجئے کہ جسے ائمہ تفسیر اور حدیث نے روایت کیا ہے اس آیت کریمہ کے شان نزول کے طور پر۔ اس میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، ایک انصاری کے ساتھ ہو گیا۔ وہ پانی، کھیتیوں کو اریگیشن کا پانی دینے کا کوئی جھگڑا تھا کسی مسئلے پر، تو یہ حضرت زبیر کے پاس وہ پہلا پانی تھا اور اس کے بعد اس کی زمین بعد میں آتی تھی۔ تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زبیر اور اس انصاری دونوں کی بات کی سماعت کر کے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ دے دیا اور فرمایا پہلے تمہارا حق ہے، تمہاری زمین پہلے آتی ہے، تم اپنا پانی زمین کو دے لو اور پھر اپنے پڑوسی کو جس کی زمین آ گیا اس کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ وہ شخص جو انصاری تھا وہ آقا علیہ السلام کے اس فیصلے سے رضامند نہ ہوا، اور اس نے معاذ اللہ ایک ایسا کلمہ کہا گستاخی کا جس سے آقا علیہ السلام کا چہرہ انور متغیر ہو گیا، اس کا رنگ۔ وہ باہر نکلے اور اس کے اس گستاخی کے کلمہ پر اور آقا علیہ السلام کے فیصلے کو قبول نہ کرنے پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت زبیر بن العوام کہا کرتے تھے کہ میرا خیال ہے یہ آیت اس واقعے کے بارے میں جو میرا واقعہ پیش آیا اس میں نازل ہوئی۔ اب ان کا کہنا کہ میرا خیال ہے کہ میرے اس واقعے کے باب میں نازل ہوئی، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی نشست میں جا کے عرض کروں گا۔ تو یہ حضرت زبیر خیال، ان کا یہ خیال تھا جس کو امام بخاری اور دیگر ائمہ حدیث نے روایت کیا۔ واقعہ پورا بیان کر کے پھر حضرت زبیر کہا کرتے کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ آیت کریمہ اس باب میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پر امام احمد بن حنبل نے بھی اس کو روایت کیا ہے، امام نسائی نے بھی الگ الگ طریق سے اس کو روایت کیا ہے، امام الحمیدی نے اپنے مسند میں بھی روایت کیا ہے، سعید بن منصور نے اپنی سنن میں بھی روایت کیا ہے۔ اور جو ایک خاص بات اس میں قابل ذکر ہے وہ یہ کہ جب حضرت زبیر بن العوام اور وہ انصاری شخص دونوں آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے فیصلے کے بعد نکل رہے تھے، وہ دوسرا شخص، ایک تو زبیر بن عوام تھے جن کے حق میں فیصلہ ہوا، اور دوسرا شخص انصاری جس کے خلاف فیصلہ ہوا یا جس نے سمجھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا ہے، اس کا نام تھا حاتم بن ابی بلتع۔ اب جب دونوں نکلے تو حضرت مقداد کے پاس سے گزرے، اور حضرت مقداد کے ساتھ ایک یہودی شخص بھی تھا، کسی ضمن میں بات کر رہے تھے، کھڑے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا؟ اس انصاری نے جواب دیا معاذ اللہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کزن کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔
قضا لابن عمتہ، اپنی پھوپھی کے بیٹے کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ اس کا گستاخانہ کلمہ سن کر ایک تو یہ کہ فیصلہ قبول نہیں ہے، اس پہ راضی نہیں، اور دوسرا آقا علیہ السلام پہ تہمت لگائی معاذ اللہ کے فیصلے میں آپ نے روایت کی اپنے کزن کی۔ جب یہ کہا تو وہ جو یہودی حضرت مقداد کے پاس کھڑا تھا، اب اس کے کلمات ہیں، اس نے کہا فقال قاتل اللہ ہؤلاء، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، یہودی کہہ رہا ہے اس انصاری کی بات پر، اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے۔ یشہدون انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثم یتہمونہ فی قضاء یقضی بینہم، کہ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک گواہی بھی دیتے ہیں، شہادت بھی دی ہے اس شخص نے کہ اللہ کے برگزیدہ سچے رسول ہیں، ان پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، اور پھر یہ تہمت لگاتے ہیں آقا علیہ السلام کے فیصلے کی صداقت اور حقانیت پر، اور آپ کے حکم کے سچ ہونے پر اور واجب ہونے پر اور حجت ہونے پر نہ صرف انکار کرتے ہیں، آگے اعتراض بھی کرتے ہیں۔ اور اس نے پھر کہا کہ لقد اذنبنا ذنبا مرۃ فی حیات موسیٰ علیہ السلام، ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کی زندگی میں گناہ کیا تھا اور ان کی نافرمانی کی تھی، اور اشارہ اس بات میں اس کا تھا سامری کے کہنے پر اس بچڑے کی جو پوجا کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے پیغمبر کی زندگی میں ان کی ایک نافرمانی کی تھی، فدعانا موسیٰ الی التوبۃ منہ، تو جب موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس پلٹے اور ہماری نافرمانی دیکھی تو ہمیں انہوں نے دعوت دی توبہ کرو، اس گناہ سے توبہ کرو۔ فقال فاقتلوا انفسکم ففعلنا، تو اللہ نے ان پر حکم نازل کیا کہ توبہ کے لیے یہ ایک دوسرے کو قتل کریں، یہ سارے نافرمانی کرنے والے جو آپ کے حکم کے نافرمان ہوئے، ان کی توبہ تب قبول ہوگی کہ ایک دوسرے کو قتل کریں۔ فبالغ قتلانا 70,000 فی طاعت ربنا، اپنے رب کی طاعت میں پھر ہم نے ایک دوسرے کو قتل کیا، یہاں تک کہ 70,000 افراد قتل کر ڈالے ہم نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے، 70,000 افراد کو ہم نے قتل کر ڈالا، تب جا کر حتیٰ رضی عنا، تب جا کے اللہ ہم سے راضی ہوا۔ ہم نے اللہ کے رسول کی ایک نافرمانی کی، اور اس نافرمانی سے جب توبہ کی تو توبہ کی قبولیت کے لیے ہم نے 70,000 جانیں قربان کر ڈالی۔ یہ ہمارا عالم تھا۔ اور ایک طرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد مصطفیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے، اور پھر ان کے حکم کو حجت نہیں مانتے اور سچا نہیں مانتے، پھر ان پہ تہمت لگاتے ہیں۔ پھر اس قول کے مطابق ائمہ حدیث اور ائمہ تفسیر وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ پھر اس حاطب بن ابی بلتع کے حق میں نازل ہوئی، وہ شخص جو انصاری تھا اور دعویٰ ایمان کرتا تھا، اور اس پر یہودی نے یہ کمنٹ دیا، تو پھر اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم وہ لاکھ کلمہ پڑھتے رہیں جب انہوں نے آپ کے حکم کو ہی حجت نہیں مانا، آپ کے فیصلے کو بھی حتمی قطعی طور پہ سچا نہیں مانا، اور آپ کی اطاعت کو اپنے اوپر واجب اور لازم اور فرض نہیں سمجھا، اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا، تو آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کے ایمان کی نفی کر دی، اور ایمان کی شرط عائد کر دی ایمان مومن ہونے کے لیے کہ جب تک حضور علیہ السلام کے ہر حکم کو واجب نہیں مانا جائے گا، آپ کے ہر حکم کو اپنے لیے فرض نہیں مانا جائے گا، اس کی حجیت مطلقہ اور حجیت واجبہ پر ایمان نہیں ہوگا، اور آقا علیہ السلام کی حکمیت پر، حکومت پر اور حاکمیت پر ایمان کامل نہیں ہوگا، اس وقت تک محض کلمہ پڑھنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ اعلان عام فرما دیا، اور دوسرا اس اعلان عام میں بڑا لطیف نکتہ اظہار محبت کیا، شان رسالت مآب کی بلندی اور شان رسالت مآب کی رفعت اور شان رسالت مآب کی عظمت لوگوں کے ذہنوں میں اجاگر کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی۔ اس پر ہم انشاءاللہ اس قسم کے انداز پر گفتگو اگلی نشست میں کریں گے، مگر ابھی اختصار سے اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب قسم کھائی تو یہ بات نقطہ ذہن نشین کر لیں، یہ قرآن مجید میں پہلی قسم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کو مقسم بہی بنایا ہے، فلا وربک، مقسم بہی بنایا ہے،
اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، اپنے حبیب مکرم کو مقسم علیہ بنایا ہے، اپنی قسم کھائی ہے اور اپنے محبوب مکرم کے لیے کھائی ہے۔ حضور علیہ السلام مقسم لہو ہیں، آقا علیہ السلام مقسم علیہ ہیں، آقا علیہ السلام کی شان پر قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی عظمت رسالت پر قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت کے لیے قسم کھائی ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کے حکم کی کہ وجوب اور حجیت کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائی ہے۔ گویا آپ کی شان رسالت مآب پر قسم کھائی گئی ہے، اور قسم اللہ نے اپنی کھائی ہے، تو اس لیے اللہ کی ذات یہاں مقسم بہی ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس یہاں مقسم لہو بھی ہوئی اور مقسم علیہ بھی ہوئی۔ یہ تو ایک علمی، تفسیری اور ابلاغی نقطہ تھا بلاغت کا۔ اب جو لطیف نقطہ محبت ہے وہ یہ کہ پہلی قسم کھائی ہے قرآن میں یہاں، اور پہلی قسم بھی اپنی ذات کی کھائی ہے، مگر اپنی ذات کی قسم محض اپنے رب ہونے کی قسم نہیں کھائی، اپنے رب العالمین ہونے کی قسم نہیں کھائی، رب الآفاق ہونے کی قسم نہیں کھائی، رب مخلوقات ہونے کی قسم نہیں کھائی، اپنی ربوبیت عامہ کی قسم نہیں کھائی، اپنی قسم براہ راست اپنی نسبت سے نہیں کھائی، بلکہ فرمایا فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی۔ اے میرے حبیب مکرم، چونکہ آقا علیہ السلام کے حکم کے وجوب سے انکار کیا گیا تھا، آقا علیہ السلام کے حکم کی حجیت سے انکار کیا گیا تھا، آپ کی جو ذات کی سپریم اتھارٹی ہے اس سے انکار کیا گیا تھا، اس پر تہمت لگی تھی یا اس سے اعتراض کیا گیا تھا، اس سے اعراض کیا گیا تھا آپ کی سپریم اتھارٹی کا، تو آقا علیہ السلام کی اس شان کو اجاگر کرنا مقصود تھا، آپ کے مقام رسالت کی اس عظمت کو اجاگر کرنا مقصود تھا، اس علو مرتبت کو اور آپ کی اس قدر و منزلت کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی، قسم کسی طریق سے بھی ہو سکتی تھی، مگر چونکہ اپنے محبوب کے لیے قسم کھائی تو سب سے بڑی قسم کھائی، اور وہ اپنی ذات کی۔ کہیں وہ سورج کی قسم کھاتا ہے آگے چل کر، کہیں چاند کی قسم کھاتا ہے، کہیں ستاروں کی قسم کھاتا ہے، کہیں رات کے اندھیرے کی قسم کھاتا ہے، کہیں چاش کے وقت کی روشنی کی قسم کھاتا ہے۔ وہ اس نے قرآن مجید میں بہت اقسام کی قسمیں کھائی ہیں، مگر سب سے بڑی قسم یہ ہوتی ہے جب وہ اپنی ذات کی قسم کھاتا ہے۔ خالق کائنات، رب کائنات خود اپنی قسم کھائے تو یہ ساری اقسام سے سب سے بلند تر قسم ہے۔ اور پھر اب اس نے اپنی جب قسم کھانے کا فیصلہ کیا اپنے محبوب کے لیے، عظمت رسالت محمدی کے لیے، عظمت شان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب اپنی ذات کی قسم کھائی تو چاہیے تھا کہ وہ براہ راست اپنی ہی قسم کھاتا، کہتا مجھے اپنی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، مجھے اپنے خالق ہونے کی قسم، اپنی قسم کھاتا، مگر نہیں، وہ قسم کھاتا ہے، فرماتا ہے فلا وربک، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ جن لوگوں نے اپنے دلوں میں گھٹن پیدا کی تھی شان رسالت محمدی کی نسبت، جو لوگ عظمت رسالت محمدی کی سمجھنے میں اور اس کی معرفت میں جنہوں نے ٹھوکر کھائی تھی اور آقا علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے حکم کی عظمت اور حجیت سے انکار کیا تھا، چونکہ میسج ان کو دینا تھا، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، مرض ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں نفاق کی مرض ہے، گستاخی رسول کی مرض ہے، یا عدم حجیت حکم رسول کے تصور کی مرض ہے، یا عظمت رسالت محمدی کی معرفت نہ رکھنے کی مرض ہے، کیونکہ میسج ان کو دینا ہے اور ان کے ذریعے پوری مخلوق کو دینا ہے، پوری امت محمدی کو دینا ہے، اور قیامت تک جتنی نسلیں آتی رہیں گی امت محمدی کی، جتنے افراد آتے رہیں گے، جتنے زمانے آئیں گے، جتنے ذہن پیدا ہوں گے، ہر ذہن کو آج کے بھی ہر ذہن کو میسج دینا ہے، جو آج حضور کے ہر حکم کو حجت نہیں سمجھتے، جو آج حضور کی ہر سنت کو حجت نہیں سمجھتے، جو آج آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو واجب الاطاعت نہیں سمجھتے، جو آج رسالت محمدی کی عظمت اور قدر و منزلت کے باب میں، اس کی معرفت کے باب میں جن کے دلوں میں یا کمی ہے یا کجی ہے یا خطا ہے یا ٹھوکر کھائے بیٹھے ہیں، چونکہ ایسے ہر ذہن کو، ہر سوچ کو، ہر فرد کو میسج دینا تھا، اس لیے اس نے جب اپنی قسم کھائی تو قسم یوں کھائی فلا وربک، قسم ہے آپ کے رب کی، اے میرے حبیب مکرم، قسم ہے آپ کے رب کی، جب تک آپ کو حاکم تسلیم نہ کر لیں اپنے نزاعات میں، اور آپ کو حکم قطعی تسلیم نہ کر لیں اپنے نزاعات میں، اور آپ کو سپریم اتھارٹی تسلیم نہ کر لیں، اس وقت تک کوئی شخص لاکھ کلمہ پڑھتا پھرے اور میری توحید پر ایمان لانے کے دعوے کرتا پھرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور قسم جو کھائی تو کھائی آپ کے رب کی قسم،
لوگوں کو یہ قسم اس انداز کے ساتھ کھانے کا مقصود یہ تھا، یہ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب میں قسم کھاتا ہوں آپ کے رب کی، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انہوں نے مجھے میرا رب ہونا کب سے پہچانا ہے، اور میرے رب ہونے کو کس طریقے سے پہچانا ہے، اور میرے رب ہونے کی معرفت انہیں کس طریق سے ہے، کس ذریعے سے ہے، کس واسطے سے ہے۔ وہ جو مجھے تو رب مانتے ہیں مگر آپ کی رسالت کی عظمت کو نہیں مانتے، جو میری ربوبیت پر، میری الوہیت پر، میری توحید پر، میری خالقیت پر، میری ذات پر تو ان کا ایمان ہے، مگر آپ کی رسالت کی عظمت پر، اس کی قدر و منزلت پر، اس کی تمکنت پر، اس کی رفعت پر اور اس کی عظیم بلند شان پر ان کے ذہن متذبذب ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے رب ماننے والوں کب سے مجھے رب مانتے ہو، اور کیسے مجھے رب مانتے ہو، اور کس کے بتانے پر مجھے رب مانتے ہو، اور کس کے دکھانے پر مجھے رب مانتے ہو؟ فلا وربک، یہ قسم زبان حال سے بتا رہی ہے، اے میرے حبیب میں تو آپ کا رب ہوں، اور آپ کا رب ہوں، اور آپ کے رب ہونے کے ناطے ساروں کو پتا چلا ہے کہ خدا رب ہے ساری کائنات کا۔ فلا وربک، میں تو آپ کا رب ہوں، آپ کے رب کی قسم، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جب رب بھی اپنی ربوبیت کی قسم کھانا چاہتا ہے تو نسبت محمدی کے ساتھ کھانا چاہتا ہے۔ وہ لوگ جو نسبت محمدی کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جو نسبت رسالت کا انکار کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو وساطت رسالت کا اور وسیلہ رسالت کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، یا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات رہتے ہیں یا تذبذب رہتا ہے، ان کو پتہ چل جائے کہ نسبت کی اہمیت کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کی وساطت کی اہمیت کیا ہے، اور آقا علیہ السلام کے توسل کی اہمیت کیا ہے، اور خدا اور مخلوق کے درمیان آقا علیہ السلام کا مقام و منصب کیا ہے، کہ رب اپنے رب ہونے کی قسم بھی واسطہ مصطفیٰ سے کھاتا ہے، اپنے رب ہونے کی قسم بھی نسبت محمد مصطفیٰ سے کھاتا ہے، اپنا رب ہونا بھی نسبت محمدی سے بتاتا ہے، اپنا رب ہونا بھی واسطہ محمدی اور واسطہ رسالت محمدی کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ یہ ساری حکمت تھی اس قسم کی، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، اس رب کی قسم محبوب جس نے آپ کو بنایا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حسین و جمیل بنایا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو عظیم بنایا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو عظمت نبوت اور رسالت سے بہریاب کیا ہے، اس رب کی قسم جس نے اے رب میرے محبوب آپ کو اپنا سفیر بنایا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کے حکم کو حجیت کا درجہ دیا ہے، اس رب کی قسم جس نے آپ کی ذات اور آپ کے ہر عمل، حکم اور فعل کو واجب الاطاعت بنایا ہے، جس کو آپ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو یہ سارے درجات عطا کیے ہیں۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف تھا، فلا وربک، آپ کے رب کی قسم۔ پھر آپ کے واسطے کو چھوڑ کر کوئی میرا بننا چاہتا ہے تو اسے معلوم ہو جائے کہ نہ وہ میرا ہے نہ میں اس کا ہوں، میں تو محبوب کا رب ہوں۔ جو میرے مصطفیٰ کی عظمت کو مانتا ہے وہی مجھے رب ہونا مانے گا، جو مصطفیٰ کی رسالت کی عظمت کو مانتا ہے وہی مجھے رب مانے گا، جو میرے مصطفیٰ کے واسطے سے مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہی مجھ تک پہنچے گا، جو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے میری معرفت چاہتا ہے اسی کو میری معرفت ہوگی، جو میرے مصطفیٰ کے طریق سے میری ربوبیت کو ماننا چاہتا ہے وہی میری ربوبیت کو مانے گا، جو میرے رسول کو درمیان سے نکالنا چاہے، میرے رسول کی وساطت کو، میرے رسول کے ذریعے کو، میرے رسول کے توسل کو، میرے محبوب کی نسبت کو درمیان سے نکال کر یا کم تر کرنا چاہے، یا اس سے آنکھیں بند کرنا چاہے یا سر پھیرنا چاہے، وہ لاکھ سجدے کرتا پھرے، میں اسے اپنی ربوبیت کے فیض سے ہی محروم کرتا ہوں، اور وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مجھ پر ہی ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر عمر نے قتل کیا ہے تو صحیح قتل کیا ہے، وہ میرے محبوب کا بے وفا تھا، میرے محبوب کا غدار تھا، اس نے میرے محبوب سے بے وفائی کی، کلمہ ان کا پڑھا مگر ان کی عظمت رسالت کا انکار کیا۔ یہ وہ بنیادی تصور تھا جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے ظاہر کیا۔ یہاں آقا علیہ السلام کی جہاں شان رسالت کی عظمت اجاگر ہوتی ہے، وہاں آپ کے حکم کا وجوب و فرضیت بھی اجاگر ہوتا ہے، اور وہاں آپ کے ہر حکم اور آپ کی ہر سنت کی حجیت بھی اجاگر ہوتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے کچھ آگے گوشے ہیں جو داخلی پہلو ہیں، اس آیت کے الفاظ کے داخلی، ان کی تفسیر انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔